تدبر کرنا تیرے اوپر لازم ہے. کہاں قرآن اور کہاں دیگ پکانا. ہماری دینی تربیت میں فالٹ ہے. ہماری دینی تربیت میں فالٹ ہے. اتنا بڑا فالٹ کہ 2 چیزیں بس ہمیں ریکمینڈ کی گئی اور ایک چیز ہم نے غائب ہی کر دی. اتنا بڑا فالٹ, مجرمانہ فالٹ ہے. فرمایا لیدبروا آیاتہ, تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں. کیوں تدبر کریں؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, بہت خوبصورت. اور تاکہ صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں. یعنی اللہ نے جو سمجھایا اسے سمجھ لیں. اللہ نے جو ریکمنڈیشنز کی ہیں, اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا, ایوائڈ کرنے کا کہا ہے, وہ اللہ کی نصیحت کو غور و فکر کریں اور سمجھ لیں. ہم لفٹ ہی نہیں کراتے. ہماری ایسی خوبصورت دینی تربیت ہوئی. اس پہ غور تو کریں. بہت بھیانک ہے یہ. اگر جس دن مجھے آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے تو ہمارا احساس وہی ہونا چاہیے, وہی ہوگا کہ بندے کو پتہ چلے مجھے پچھلے 8 سال سے کینسر ہے اور وہ میرا بیڑا غرق کر چکا ہے اور مجھے آج پتہ چل رہا ہے کینسر ہے یہ. اور آپ کو پتہ ہے جو بڑی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بہت دیر میں پتہ چلتی ہیں, جب بیڑا غرق کر چکی ہوتی ہیں. کافی چھوٹا موٹا زکام ہو, یہ ہو, فوراً پتہ لگ جاتا ہے. چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, بخار میں ٹیمپریچر. کینسر بتاتا ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں کھا رہا ہوں دیمک کی طرح. یہ بھی کینسر ہے, یہ بھی کینسر ہے. جو پڑھے گا, جو صرف سن رہا ہے, تو صرف سن کے تو یہی ہے نا جو ہم بنے بیٹھے ہیں, جو نتیجہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو پڑھے گا, جو قرآن مجید کی لیبارٹری میں اپنے دینی بلڈ کو ٹیسٹ کرائے گا, اسے پتہ چلے گا یار مجھے تو کینسر ہے, میں تو قرآن مجید سے غافل ہوں. جس طرح ایک زمانے میں اہل بیت کی غفلت کا کینسر تھا لوگوں میں. تو ڈر جائے گا اس کو فرسٹ ٹائم پتہ چلے کہ مجھے کینسر ہے, اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اور وہ جو جسمانی کینسر ہوتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بس میری دنیا کی زندگی مختصر رہ گئی ہے. جس کو یہ کینسر ہے اس کی تو ابدی زندگی تباہ ہونے والی, اس کی تو کروڑوں اربوں سال کی زندگی داؤ پہ لگ گئی ہے. اس کو کینسر کا علاج کے لیے تو زیادہ دوڑنا چاہیے اس کو. اے رسول, یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے. اب آپ دیکھیں برکت ہے کیا قرآن کی, اور ہم نے کیا برکت بنا لی. ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا, لیدبروا, تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور تاکہ صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ خلاصہ ہے, تعارف ہے قرآن کا خود اللہ کے الفاظ میں. اس سے بہتر کوئی تعارف نہیں کروا سکتا. اب آئیے, جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک روایت آپ کو بتاؤں گا, اس کو سنیے اور پھر فیل کیجئے. قرآن اور اہل بیت جدا نہیں, جدا نہیں. یہ ایک دعا ہے جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو امیجن کریں, جب امام اللہ کے کلام کو کھولتے تھے, قرآن کو کھولتے تھے اور تلاوت کرنے لگتے تھے. ذرا سوچو تو صحیح, اگر مولا علی والا قرآن جو ہے وہ ادھر چلا گیا تو پھر یہ بعد میں قرآن کون سا ہے جس کو کھول کے پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ پڑھو. نہج البلاغہ انشاءاللہ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا. جب مولا علی والا قرآن لوگوں میں تھا ہی نہیں تو وہ کون سا قرآن ہے جس کو پڑھنے کی مولا علی تاکیدیں کر رہے ہیں؟ تو کدھر ہے قرآن؟ مشکوک قسم کی روایات کو لے لیتے ہیں اور محکم کو چھوڑ دیتے ہیں.
شاید اس لیے کہ قرآن ہمارے پتہ نہیں مزاجوں کو اچھا نہیں لگتا. قرآن مجید میں وہ لڈو اور پیڑے کھا کے جنت میں جانا نہیں بتایا ہوا جو ہمیں ویسے بتا دیا گیا ہے، اس لیے ہمارے مزاجوں کو اچھا نہیں لگتا. کیوں مزہ نہیں آتا؟ کیوں مزہ نہیں آتا؟ آنا چاہیے. اللہ نے تو مومن کی نشانی بتائی ہے کہ مومن تو بس وہ ہے، بس صرف انما کے لفظ ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے. مومن تو بس وہ ہے، انما المؤمنون، مومن تو بس وہ لوگ ہیں کہ جن کی کیا صفات ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے دلوں میں اللہ کی اتنی عظمت ہے کہ جب اس کا نام سنتے ہیں ان کے دل لرز جاتے ہیں. جیسے کسی حقیر سے ملازم کو، کسی ریت کے بندے کو اچانک پتہ چلے سردار صاحب آ گئے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بالکل سیدھا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے. تو مومن کے دل میں تو ایسی عظمت ہے کہ اللہ کا نام یعنی اللہ کی ذات کا تصور اس کو ایک دفعہ اس کی عظمت کی وجہ سے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، لرز جاتا ہے. دوسری نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانًا، تو وہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جیسے پانی دینے سے پودا بڑھتا ہے، آیات ان کے ایمان کو پانی دیتی ہیں، وہ اور طاقتور ہو جاتا ہے، وہ اور تناور ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں اور گہری ہو جاتی ہیں، اس کے پتے اور سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، اس کے پھل اور بہترین ہو جاتے ہیں. یہ کام کرتی ہیں قرآن کی آیات مومن پر. ادھر تو رغبت ہی کوئی نہیں. یعنی جو اس ایمان کے پودے کو سٹرونگ رکھنے کے لیے، سرسبز رکھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہے اس کی طرف رغبت ہی کوئی نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو امام جب کتاب خدا کو کھولتے تھے تو یہ دعا مانگتے. یہ دعا نہیں ہے، پورا قرآن پڑھنے کی گائیڈنس ہے. الفاظ دعا کے ہیں، ہے پوری ہدایت. اس کے سٹارٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا تعارف کرایا امام نے. یعنی اللہ، جیسے ہم اللہ سے کہتے ہیں نا تمام حمد رب العالمین کی ہے، اللہ کو نہیں پتا لیکن اب اپنی زبان سے کہتے ہیں. اصل میں ہمارے لیے ہوتا ہے کہ تو سمجھ کے کس سے بات کر رہا ہے. کس نے تجھے تیرے جیسے حقیر کو اتنا مقام دیا کہ تو ڈائریکٹ اس کے ساتھ بات کر. ہم کلام ہو، نماز مومن کی معراج ہے. معراج یعنی عروج کرواتی ہے، اللہ سے ہم کلام کر دیتے. تو خود اس نے یہ جملے ہمیں سکھائے تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ کون ہے. ائمہ کی دعائیں بھی یوں ہی. آپ صحیفہ پڑھیں، پورا دین صحیفے میں بتایا ہو. جو کام کرنے ہیں، قرآن تو ظاہر ہے وہ تو مالک کا کلام ہے، وہ تو آرڈرز کرے گا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. صحیفہ سجادیہ میں آپ کو کیا ملے گا؟ جو آقا نے آرڈرز کیے ہیں، بندہ کہہ رہا ہے آقا مجھے اب ان کی توفیق بھی تو عطا فرما، اس کی توفیق عطا فرما، اس کی توفیق عطا فرما. جن سے مالک نے منع کیا ہے، بندہ کہہ رہا ہے تیری توفیق کے علاوہ تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس سے بچنے کی توفیق دے، اس سے بچنے کی توفیق دے، اس سے بچنے کی توفیق. خالق کا انداز کلام قرآن ہے اور بندے کا خالق سے انداز کلام وہ دعائیں ہیں جو مثلاً ائمہ نے ہمیں سکھائی. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ لگے گا ایک بات ایک ہی ہے، بس یہ کہ ایک دفعہ وہ بندے کے منہ سے نکل رہی ہے اور ایک دفعہ وہ اللہ کی طرف سے آ رہی. اللہ آرڈر کر رہا ہے، بندہ توفیق مانگ رہا ہے، درخواست کر رہا ہے. بات ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، قانون ایک ہی ہے. تو پہلے قرآن کا تعارف ہے
اور پھر کس طرح قرات ہونی چاہیے کہ میں جو قرآن پڑھنے لگا ہوں، اے پروردگار میں کس طرح پڑھوں، مجھے یہ توفیق دے، مجھے یہ توفیق دے، مجھے یہ تو اتنی زبردست ہے۔ لیکن اللہ کی ذات گواہ ہے کہ ہمارے یہاں جو قرآن بغیر سمجھے پڑھنے کا ناظرہ، یہ ناظرہ تجوید امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ناظرہ تجوید پر ہی اکتفا ہو جائے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی ائمہ سے نہیں لیا۔ جتنے بھی ہم اپنے آپ کو فن خوان اور سیانے سمجھتے رہیں، ہم نے قرآن پڑھنے کا طریقہ ائمہ سے نہیں لیا، ہمیں سلپ کروا دیا شیطان نے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے قرآن کو تو ویسے تو نہیں چھوڑنا، لیکن ان کو میں ایک ایسے ٹریک پہ لگا دوں کہ یہ سمجھیں ہم قرآن پڑھ رہے بھی ہیں جبکہ ان کے ہاتھ پلے بھی کچھ نہ آئے اور اللہ کی ہدایت ان تک نہ پہنچے۔ تو ہمارے یہاں یہ رواج پڑ گیا کہ آخر تک پڑھتے ہیں، کئی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن پوچھو کیا پڑھا ہے، کہتے کوئی تو اس کو ذرا انشاءاللہ سنیں گے، صلوات پڑھیں محمد والے عن الامام جعفر الصادق علیہ السلام، امام سے یہ روایت ہے، انہو کان من دعائہ، اور وہ روایت یہ ہے کہ ان کی دعا ہوا کرتی تھی، یعنی وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، کان من دعائہ یعنی روٹین یہ تھی نا کہ ایک آدھ دفعہ مانگی ہو، روٹین یہ تھی۔ کب یہ دعا ہوا کرتی تھی؟ اذا قرأ القرآن، جب امام قرآن کی قراءت کرتے تھے۔ کچھ لوگ اتنے فارغ ہوتے ہیں، یقین کریں کہ یہ بات کہتے ہیں، یہ دعا سنائی گئی، کہتے ہیں ہونا سی پھر امام صادق بن جائے، وہ کتنے تھے، ایسے کتنے، ایسے شیطانی وسوسوں کا شکار ہو۔ جب دعا مانگتے کہتے جوار پائنتن پاک میں ان کے ساتھ، جب کہا جاتا ہے ان کی بات مانو ہونا سی امام صادق بن جائے، بڑے شیطانی ٹرکس کا شکار ہے۔ جو کام نہیں کرنا اس کو اور طریقے، بجائے ڈائریکٹ کہنے کہ ہم نے نہیں کرنا، کسی اور طریقے سے کہو تاکہ عام بندہ گھوم جائے، ٹرک میں آ جائے۔ آپ مجھے بتائیے کوئی بن سکتا ہے رسول اللہ جیسا؟ تو اللہ کو یہ نہیں پتا تھا جو اس نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ سب سے اللہ نے توہین کی ہے نا جو یہ کہتے ہیں، اللہ نے رسول کی توہین کی ہے، ہمیں کیا ہے رسول کی سیرت پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی رسول جیسا بن سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہترین آئیڈیل چیز ہم نے تمہیں بتا دی ہے، اب محنت کرو جتنا اس کو فالو کر سکتے۔ ظاہر ہے ٹارگٹ اپنا بڑا رکھو گے تبھی کسی بڑی جگہ پہ پہنچو گے، یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہ کسی نے کہا مجھے، کمنٹ کیا ایک اس دعا کے لیکچر کے نیچے کہ مولانا صاحب آپ کچھ ہوش کے ناخن لیں، کہاں امام صادق اور کہاں ہم کیسے قرآن اس طرح پڑھیں؟ اس طرح کی لغویات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ دعا یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دوں، اے اللہ، انی، بے شک میں، اشہدو، گواہی دیتا ہوں، ان، یہ کہ، ہذا، یہ، کتابک، تیری کتاب ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ یہ جو میں نے سامنے کھولا ہے یہ تیری کتاب ہے، تجھ سے بڑا نہ کوئی مفکر ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی قدرت رکھتا ہے اپنی کی ہوئی باتوں کو پورا کرنے کی، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تیری کتاب کھولی میں۔ المنزل من عندک، کہاں سے آئی یہ کتاب؟ تیرے ہاتھ سے نازل کی گئی ہے، تو نے بھیجی ہے۔ کس پر نازل کی ہے؟ علی رسولک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وکتابک الناطق علی لسان رسولک، اور یہ تیری وہ کتاب ہے جو تیرے رسول کی زبان سے بولی گئی ہے۔ پہلی دفعہ بندوں نے کس زبان سے سنی ہے؟ اللہ کے بعد جس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، اس کا انتخاب کیا گیا ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے،
اس کتاب کو، اس کے بارے میں غفلت کا تو بڑا سخت پرچہ ہو. فیہ حکمک، اب یہ تعارف ہے قرآن کا، اس کتاب میں تیرا حکم ہے. وشرائع دینک، اور تیرے دین کے طریقے، وہ قانون زندگی جو تو نے بندوں کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کے طریقے اس میں بیان کیے گئے. انزلتہ علی نبیک، تو نے اسے اپنے نبی پر نازل فرمایا. یہ غور سے سنیں. وجعلتہ عہدا، اور اس کتاب کو تو نے ایک عہد قرار دیا ہے. عہد سمجھتے ہیں، فادہ، ایگریمنٹ، معاہدہ. کس کس کے درمیان؟ من کا الی خلقک، تیرے اور تیری مخلوق کے درمیان تو نے عہد قرار دیا. مخلوق کو شوق ہی کوئی نہیں ایگریمنٹ پڑھنے کا. ادھر 5-10 لاکھ کا 50 لاکھ کا کوئی زمین کا سودا ہو، آنکھیں کھول کے ایگریمنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیرا پھیری نہ ہو جائے. نہیں یہ صحیح کرو، یہ نہیں، تاریخ مہینے بعد نہیں، مجھے 15 دن میں پیمنٹ کرنی ہے، 6 مہینے بعد نہیں، 3 مہینے بعد پوری پیمنٹ. ایسے ایگریمنٹ کرتے ہیں احتیاط سے، چند لاکھ کا، اور قیامت کا ایگریمنٹ پڑھ اندر شوق ہی کوئی نہیں. کیا شرائط رکھی ہیں اللہ نے؟ کہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں جنت نامی چیز تمہیں دوں گا. شوق ہی کوئی نہیں. سچ کہہ رہا ہوں. کتنا سمجھدار ہے وہ جو اور جگہوں سے سننے کا شوق رکھتا ہے، جو جنت کا مالک اور خالق ہے اس سے سننے کا شوق ہی کوئی نہیں اس کو. کتنا سمجھدار کہا جائے اس کو؟ نہیں ہے سمجھدار. وَجَعَلْتَهُ عَهْدًا مِنْكَ إِلَىٰ خَلْقِكَ، اور تو نے اس قرآن کو ایک عہد قرار دیا ہے جو تیرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہے. اللہم، اب تعارف ختم ہوا، اب دعا شروع. ایکچولی دعا مانگنا. اللہم انی نشرت عہدک، اے اللہ میں نے تیرے عہد کو کھولا ہے. یعنی جو تو نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کی شرائط رکھی ہیں وہ میں نے کھول کے اپنے سامنے رکھ لی. تو نے مجھ سے کیا کیا تقاضے کیے ہیں کہ اگر میں وہ پورے کروں تو تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور تو مجھے وہ سب کچھ عطا کرے گا جو تو نے تیار کر رکھا ہے اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرنے والوں کے لیے. میں نے وہ ایگریمنٹ کھولا ہے. کبھی اس نگاہ سے دیکھا ہم نے قرآن کو؟ اللہم انی نشرت عہدک و کتابک، اور تیری کتاب. 2 نام لیے، پہلے عہد پھر کتاب. ریٹن ایگریمنٹ، ریٹن ایگریمنٹ، مکتوب عہد. اللہم، اے پروردگار، فجعل نظری فیہ عبادہ، میں جب اس تیری کتاب کو پڑھنے کے لیے دیکھوں میرے دیکھنے کو عبادت بنا دے. یعنی تجھے ایسا پسند آئے میرا قرآن کو دیکھنا کہ تو اسے اپنی عبادت شمار کر دے. آگے جا کے ایک بات آئے گی جس سے پتہ چلے گا ہر نظر وہ نظر نہیں ہے جو عبادت قرار پائے. ہم آدھی باتیں سن لینے کی عادی ہیں جس میں ہمیں مزہ آ رہا ہو، اور پوری تصویر دیکھنے کی عادی، پوری تحقیق کرنے کی عادی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا، جن لوگوں نے فراڈ کرنا ہو نا، وہ چیزیں جو عوام کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں ان کو بڑا بڑا لکھ دیتے، اور جس چیز کا پتہ لگنے سے بندہ بھاگ جائے گا وہ لکھتے ہی کوئی نہیں. وہ چھوٹا سا ایک ایسٹرک ڈال کے نیچے چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. اوپر بڑا بڑا وہ جملہ لکھا ہوتا ہے جو مرغے کو پھنسا دے. اور ایسے ہوتے لوگ جو جھوٹ کو باور کر لیتے. مثلا ایک آپ کو جھوٹ کی مثال دوں، وہ ہے فری منٹس کا جھوٹ. موبائل پر جو آج کل ہر کوئی جس میں مبتلا ہے، لکھا ہوتا ہے نا
اور ہم بھی کہہ رہے ہوتے فون کریں نا تو دوسرا کہے کہ یار میں نے تھوڑی لمبی بات کرنی، تو آپ اسے کہتے ہو وہ مسئلہ کوئی نہیں، میرے پاس فری منٹس ہیں، حالانکہ وہ پہلے پیسے آپ سے لے لیے ہوتے، پیسے لے کے وہ آپ کہتے ہیں ہم فری منٹس دے رہے ہیں، کہ جھوٹ ہے نا، لیکن آپ اس جھوٹ کو باور کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس فری منٹس ہیں، کچھ فری نہیں ہوتا۔ تو وہ جو اٹریکٹ کرتی ہے چیز وہ بڑی بڑی لکھی جاتی ہے، اور جو تھوڑی سی رولے والی ہوتی ہے وہ چھپا دی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ تو بتایا کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، پوری بات نہیں بتائے گی، اس دعا سے پتہ لگ جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار اس کتاب میں نگاہ کرنے کو، اس کتاب کو پڑھنے کو، میرے نظر کرنے کو اے پروردگار اپنی عبادت قرار دے دے۔ آگے چلیں۔ وَقِرَاءَتِي، اور میری اس قرآن کی قراءت کو، قراءت یعنی پڑھنا، دیکھیں الفاظ کیسے ہیں، میری قراءت کو تفکر میں بدل دے، یعنی جو پڑھوں وہ میری فکر میں تبدیل ہو جائے، میری سوچ کا حصہ بن جائے، میرے دماغ میں بیٹھ جائے۔ ایسی قراءت ہوتی ہے ہمارے یہاں تو سورت ختم کرنے کا زور ہوتا ہے، 1000 بار یاسین پڑھو، میراتھن لگی ہوئی ہے، دڑا دڑ، پلے ککھ نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں ریکومنڈ کیا ہے میں نے۔ میرے مولا کا فرمان ہے روایات میں، اس قرات میں خیر ہی کوئی نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ یہ نہیں بتاتے، آدھی والی سائڈ نہیں بتاتے کہ جو قرات جس کے نتائج ہیں اس میں تدبر ہونا چاہیے، تدبر کو بھول گئے، لگے ہوئے ہیں دڑا دڑ پڑھنے میں۔ آدھا سچ جھوٹ سے بدتر ہوتا ہے۔ اور میری قرات کو تفکر بنا دے، وَفِكْرِ اعتباراً، اور پھر اس فکر کو اعتبار میں بدل دے۔ اعتبار کہتے ہیں عربی میں عبرت لے لینے کو، چیز کو سیکھ لینا اور اس کو عمل میں لانا۔ عبرت لینا کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی کا بچہ جوانی میں تیز موٹر سائیکل چلاتا ہو، تیز بہت گاڑی چلاتا ہو، تو وہ باپ بیٹا مل کے جا رہے ہوں تو دیکھیں آگے کوئی تیز موٹر سائیکل چلانے والے کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہو، تو باپ بچے سے کہتا ہے عبرت لے۔ اس عبرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ رک جا تیز چلانے سے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں اعتبار۔ اردو والا اعتبار ہے بیسیکلی وہی معنی، لیکن ہم اعتماد کے معنی میں لیتے ہیں۔ اعتبار یعنی اعتماد۔ مولا کا فرمان ہے ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور اعتبار کتنا تھوڑا ہے۔ عبرت لیتا ہی کوئی، لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں فلان دنیا کو چھوڑ کر، پھر بھی دنیا کے عاشق عبرت لیتے ہی کوئی، ویسے کہ ویسے۔ تو میری فکر کو اعتبار بنا دے۔ عربی کو چھوڑ رہا ہوں، یہاں سے ٹائم کم ہے، اردو یہ ترجمہ میں نے خود ہی کیا ہوا ہے، یہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اے اللہ اس کتاب میں میرے دیکھنے کو عبادت قرار دے، اور اس میں میری قراءت کو فکر قرار دے، اور اس میں میری فکر کو عبرت حاصل کرنا قرار دے، اعتبار۔ اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کتاب میں بیان شدہ تیری نصیحتوں کا اثر لیتے ہیں۔ سمجھ آئے گی تو اثر لے گا، لیکن سمجھ ہی کوئی نہیں، ایسا پڑھنے ڈالا ہے ہمیں، سمجھ کے نیڑے بھی نہ جائے، عمر گزر جائے۔ جو اس سے عبرت لیتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اے پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کتاب میں بیان شدہ تیرے فرامین سے عبرت لیتے ہیں، اور اس کتاب میں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور مجھے ایسا بنا دے
کہ میں تیری کتاب کو کی آیات میں تدبر کروں اور اس میں بیان شدہ تیرے احکام کو تھام لوں اور جو تو نے اپنی نافرمانیاں گنوائی ہیں ان سے اجتناب کروں. اور پھر فرماتے ہیں اے پروردگار اب سنیے، لا تجعل نظری فیہ غفلتاً، میری اس قرآن میں نگاہ کو غفلت قرار نہ دے. اس کا مطلب ہے یہ والی نگاہ نہیں ہے جو عبادت ہوتی ہے. غفلت کی نگاہ کون سی ہوتی ہے؟ بعض اوقات آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا یا آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ ایک طرف دیکھ رہا ہے لیکن وہ جدھر دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے. کوئی ٹینشن والی سوچ اس کو کہیں اور لے کے گئی ہوتی ہے. اور بعض اوقات اگر خدا نہ خواستہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے یہ سلسلہ ہو جائے، دیکھ رہا سامنے ہے لیکن اگر توجہ سامنے نہیں ہے تو وہ گاڑی کہیں مار دے گا. اسے کہتے ہیں غفلت والی نگاہ. یعنی نظر تو ہے لیکن توجہ نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اے پروردگار میری نگاہ قرآن میں ایسی قرار نہ دینا کہ بظاہر تو میں دیکھ رہا ہوں لیکن گاڑی مار دوں. جہاں تو نے ٹرن لینے سے منع کیا ہے وہاں ٹرن لے لوں. جہاں سے تو نے کہا یہاں سے اب ٹرن کرنا ہے تم نے، وہاں سے میں سیدھا ہی چلا جاؤں. میری نگاہ کو غفلت والی نگاہ قرار. بس ہر نگاہ عبادت نہیں ہوتی. اور پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ قَرَاءَتِي حَذْرَمَةً، آخری جملہ یہ. اور اے اللہ اس قرآن کی میری قرات کو حضرمہ قرار نہ دینا. حضرمہ کا کیا معنی ہے؟ حضرمہ اس بات کو کہتے ہیں جو بندہ بول رہا ہو لیکن اس کو پتہ نہ ہو میں کیا بول رہا ہوں. مرزا غالب کبھی کبھی شاید اس کا شکار ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا ہوا نا بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ، ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. حضرمہ بندہ بات کر رہا ہو اسے پتہ نہ ہو میں کیا بول رہا ہوں. اور ہماری اکثر یہی ہے. اے اللہ میری قرات کو حضرمہ قرار نہ دینا. ہمارے یہاں رواج ہی حضرمہ کا ہے. کیسے ہم کہتے ہیں ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں جبکہ اسلام کی بنیادی ترین چیز قرآن، اسے پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں یہ تو بہت بتایا گیا ہمارے مزاج ٹھنڈے کرنے کے لیے اس صورت کا اتنا ثواب، اس صورت کا اتنا ثواب، اور آدھا پیس ہم سے غائب بھی کر دیا گیا کہ یہ سب تب ہے جب یہ شرائط اس قرات میں موجود ہوں. ورنہ بتا دیا گیا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، کوئی قرات اس قرات میں خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو. مولا علی علیہ السلام سے منقول یہ روایت ہے. یہ نہیں بتائی جاتی. ثواب کے ڈھیر بتاتے وقت یہ نہیں بتایا جاتا. اگر بتایا جاتا ہوتا تو پھر یہ والی تصویر آج معاشرے کی نہ ہوتی، وہی تصویر ہوتی مکمل جو ائمہ نے بتائی. لیکن ہمیں وہ تو بتایا جاتا ہے اتنے فری منٹس، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں بتائے جاتے، نہ انہیں پڑھنے کا ہمارا دل کرتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں آم کھاؤ پیڑ گرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دین کے بارے میں یہ رویہ غلط رویہ، آم کھاؤ پیڑ گرنے کی ضرورت نہیں ہے. ائمہ نے منع فرمایا، اللہ نے منع فرمایا. تو یہ آیت تھی سورہ صاد کی آیت نمبر 29. اور آپ اگر اس دعا پہ غور کریں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے تو ایک ہی بات جو اللہ نے کہا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں. میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام نے یہی دعا اللہ سے مانگی ہے. گویا کہ اسی آیت سے یہ الہام لیا کہ جب قرآن کھولوں تو اللہ سے توفیق مانگوں کہ پھر میری قرات کو ویسی ہی قرار دینا، مجھے اسی طرح قرآن پڑھنے کی توفیق دے جو تو نے خود بیان فرمایا کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا. اب اس پہ غور کیجئے اور مہجوریت و مظلومیت قرآن پر بھی تھوڑا سا غور کر لیں. وہ قوم کہ جو روتی رہتی ہے مظلومیت اور مہجوریت اہل بیت پہ، لوگوں نے اہل بیت سے بھی دوری اختیار کر لی تھی. مہجور کسے کہتے ہیں؟ جس کو چھوڑ کے دور چلے جائے وہ مہجور. ہجرت سے نکلا ہے. یہ ہجرت کسے کہتے ہیں؟
کسی جگہ کو کسی چیز کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جانا، اس چیز کو یا اس جگہ کو کہتے ہیں مہجور۔ اللہ کا نبی فرمائے گا قرآن کو میری امت نے مہجور کر دیا تھا، اسی طرح فرمائے گا اہل بیت کو میری۔ روایات میں یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اپنی امت کے سامنے آئیں گے نا تو یہ دونوں ثقلین ہوں گے ان کے پاس، دونوں ثقلین ہوں گے، ایک طرف قرآن ہوگا اور دوسری طرف کون ہوں گے؟ علی مرتضیٰ ہوں گے۔ رسول اللہ پوچھیں گے علی کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا تم، میرے بھائی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، اس کی بات مانی یا اس کو اتنے سال مظلوم رکھ کے پھر ایک ظالمانہ طریقے سے ضربت لگا کے اسے شہید کر دیا تم نے؟ یہ میری بیٹی زہرا ہے، اس کے بارے میں کیا رویہ رکھا تم نے؟ یہ میرا شہزادہ جوانان جنت کا سردار حسن ہے، اس کے ساتھ تم نے کیا رویہ اختیار کیا؟ ایسا زہر دیا، ایسا زہر دیا، تم سے برداشت ہی نہ ہوئی یہ شخصیات جن پہ میں نے تاکید کی تھی کہ ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے ان کے لبوں سے باہر آئے، اور پھر فرمائیں گے یہ میرا حسین ہے، میرے حسین کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ تمہیں یاد ہے، تمہیں یاد نہ رہا کہ مجھے حسین کتنا پیارا تھا؟ تمہیں یاد نہ رہا کہ جب میرا دل چاہتا تھا جنت کی خوشبو سونگھنے کا، میں حسن اور حسین کے بدن کو سونگھا کرتا تھا؟ تمہیں یاد نہ رہا کہ مجھ سے حسن اور حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، تم نے انہیں قتل کر دیا، تم نے میرے حسن کو زہر دے دیا، تم نے میرے حسین کو ذبح کر دیا، اور پھر بھی تمہیں آرام نہ آیا، تم نے میرے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسی امت تھے؟ تم نے میری نصیحت پر، تم نے میری حدیث ثقلین پر کیسے عمل کیا؟ میں تم سے کہہ کر گیا تھا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تم یوں ڈرے اللہ سے؟ اور پھر فرمائیں گے یہ جو حسین کے ساتھ کھڑی ہے نا، یہ حسین کی بہن ہے، تم نے کربلا میں حسین کو قتل کر دیا، حسین کی اولاد کو قتل کر دیا، اس کے بعد بھی تمہاری آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، اور تم نے اپنے نبی کی بیٹیوں کو رسیاں پہنا کر بازاروں اور درباروں کی زینت بنا دی۔ مجھ رسول نے تمہیں عورت کا احترام سکھایا تھا، میں محمد مصطفیٰ نے، تم تو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، تم نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا، میں نے تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیٹیوں کو مقام دلوایا، عزت دلوائی، اور تم نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ میری بیٹیوں کو درباروں اور بازاروں میں پھراتے رہے، میرے حسین کے لٹے ہوئے قافلے کا تماشا دیکھتے رہے۔ جن سے تم نے دین سیکھنا تھا ان کو تم نے سرے بازار تماشا بنا دیا۔ یہ میرا قرآن ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، آؤ آج اللہ کی اس عدالت میں جواب دو، اللہ کی عدالت میں جواب دو کہ تم نے میری نصیحت پر عمل کیا یا عمل نہیں کیا۔ اس وقت یہ امت جس نے بھی بے قدری کی ہے قرآن کی، جس نے بھی بے قدری کی ہے اہل بیت کی، اللہ کے نبی کے اس فرمان کا جواب، اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور اللہ نے بھی اشارے فرما دیے، اور اللہ کے رسول نے بھی اپنی فرامین میں واضح کر دیا کہ رسول کے بعد کن چیزوں کو دین کی بنیاد بنانا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور پروردگار اس کا ایصال جن مرحومین کے